بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے کا سلسلہ نہ صرف جاری ہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نام نہاد جمہوریہ میں حالت یہ ہے کہ وہاں ہندوؤں کے بعد سب سے بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن ان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ بھارت کے اندر مسلمانوں کی تقریباً وہی حالت ہے جو مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی ہے۔ حالانکہ مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان اکثریت میں ہیں، لیکن بھارت نے وہاں بھی مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، جو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ نام نہاد اقوام متحدہ بھارتی ظلم پر خاموش ہے۔ ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اقوام متحدہ جیسے ادارے کا مقصد کیا ہے۔ اس ادارے نے اپنے قیام سے اب تک کہیں بھی مسلمانوں کے خلاف اقدامات اور ظلم و ستم کی روک تھام کے لیے کیا ٹھوس اقدامات کیے ہیں؟ برما ہو، فلسطین یا دیگر بعض ممالک میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ایک طویل عرصہ سے اقوام متحدہ کی توجہ کا طالب ہے، اور اس بارے میں موجود قراردادوں کی فائلیں اقوام متحدہ کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی آنکھیں کھولنے اور اس کو جگانے کے لیے ڈوزیر بھی پیش کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ سوئے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جاگتے ہوئے کو کون جگائے؟ یہی حال عالمی طاقتوں کا بھی ہے۔ حال ہی میں بھارتی ریاست کرناٹک میں تو ہندوؤں نے بے حسی کی انتہا کر دی۔ کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت ہے۔ وہاں گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلمان خواتین کے حجاب اور پردہ کرنے کے خلاف نفرت و شرانگیز مہم جاری ہے۔ بی جے پی سرکار کی زیر سرپرستی ہندوؤں نے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم با پردہ مسلم طالبات کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر بھی ہندوؤں نے بے غیرتی کی تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ آر ایس ایس کے یہ بے شرم اور بے حس گنڈے یہ سب کچھ مودی سرکار کی آشیرواد سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسلم خواتین اور طالبات کا گھر سے نکلنا محال کر دیا ہے۔ اس سلسلے کا ایک تازہ واقعہ کرناٹک ہی کے شہر منڈیا میں ایک مسلمان طالبہ مسکان خان کے ساتھ اسی ہفتے پیش آیا کہ جب وہ اپنے کالج پہنچی تو پی ای ایس کالج کے ہنڈوں نے اس کو گھیر لیا۔ مسکان خان نے بتایا کہ وہ اپنی اسائنمنٹ جمع کروانے کالج گئی تو اس پر برقع پہننے کی وجہ سے اسے اندر جانے سے روک دیا گیا۔ بھگواشر پسند ہندو طلبہ اس کی طرف دوڑ پڑے جو جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے مسکان پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے نعروں کے جواب میں مسکان خان نے نہایت دلیری اور بہادری کی مثال قائم کی، اور اس نہایتی باپردہ مسلم لڑکی نے اللہ اکبر کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ اس واقعے نے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف پائی جانے والی نفرت پر پڑے پردے کو چاک کیا اور بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لایا۔ دنیا بھر میں اس واقعے پر آواز بلند ہوئی، حتیٰ کہ گونگی اسلامی تعاون تنظیم جسے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن یعنی OIC کہا جاتا ہے، اس نے بھی پیر کو انڈیا کی ریاست کرناٹک میں حجاب کے تنازع اور گزشتہ سال اتراکھنڈ ریاست کے شہر ہری دوار میں ہندو مذہبی رہنماؤں کے دھرم سنسد یعنی مذہبی تقریب میں مسلمانوں سے متعلق نفرت پر مبنی تقاریر پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ یہ بیان OIC کے جنرل سیکریٹریٹ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا۔ اس بیان میں انڈیا میں حالیہ کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر مسلم خواتین کو ہراساں کرنے کے مختلف واقعات کا حوالہ بھی دیا گیا، اور عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کونسل سے اپیل کی گئی کہ ان معاملات پر ضروری اقدامات کیے جائیں۔ بیان میں کہا گیا کہ اس بیان میں OIC نے انڈیا پر یہ زور دیا کہ وہ مسلم کمیونٹی کی حفاظت کو یقینی بنائے، ان کے طرز زندگی کا تحفظ کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف تشدد اور نفرت پھیلانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔
اسلامی تعاون تنظیم کوئی پہلا بین الاقوامی فورم نہیں جس نے انڈیا میں حجاب کے معاملے پر آواز اٹھائی ہے۔ اس سے پہلے امریکی سفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی رشد حسین نے بھی کرناٹک میں حجاب کے تنازع پر 11 فروری کو ٹویٹر پر سرکاری بیان جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مذہبی آزادی میں اپنی مرضی کا لباس پہننے کا اختیار بھی شامل ہے۔ رشد حسین نے کہا تھا کہ انڈیا کی ریاست کرناٹک کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی کے مذہبی لباس کا فیصلہ کرے۔ اسکول میں حجاب پہننے پر پابندی نہ صرف مذہبی آزادی کے خلاف ورزی ہے بلکہ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف بھی ایک قدم ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے بھی سرکاری طور پر انڈیا سے اس معاملے پر احتجاج کیا اور اسلام آباد میں موجود انڈین اتاشی کو دفتر خارجہ بلا کر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بھارتی حکومت اس احتجاج اور دنیا بھر سے اٹھتی آوازوں پر کان دھرتی، RSS کے ان گنڈوں کے خلاف کارروائی کرتی، مگر جنونی بھارتی سرکار نے ہمیشہ کی طرح OIC غیر متعلقہ ادارہ اور دوسری تیسری باتیں کر کے انہوں نے کہا کہ OIC غیر متعلقہ ادارہ اس کو قرار دیتے ہوئے ہندو انتہا پسندوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسلامی تعاون تنظیم کے بیان سے قبل ہی انڈیا کی جانب سے سرکاری طور پر 2 دن قبل رد عمل آیا تھا، جس میں انڈیا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے بیرونی تبصروں پر تنقید کی تھی۔ بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ ہمارے آئینی ڈھانچے اور طریقہ کار کے ساتھ ساتھ جمہوری نوعیت اور پالیسی کے ذریعے حل کیا جائے گا۔ جو لوگ انڈیا کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ حقیقت کو جانتے ہیں۔ ہمارے اندرونی مسائل پر ایسے بیانات خوشائند نہیں ہیں جن کے سیاسی محرکات ہیں۔ میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ متعدد خلیجی ممالک میں انڈیا کے سفیر رہنے والے تلمیذ احمد نے بین الاقوامی نشریاتی ادارے BBC ہندی سے بات کرتے ہوئے OIC کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ OIC ایک غیر متعلقہ ادارہ ہے جس کا بیان جاری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال ستمبر میں OIC نے کشمیر پر بھی ایک بیان جاری کیا تھا۔ یہ جو پچھلا سال تھا اس میں OIC نے کشمیر پر ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کشمیر کے لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کی بات کی گئی تھی۔ اس وقت انڈیا نے کہا تھا کہ OIC کو کشمیر کی حقیقت کا علم نہیں ہے، اس لیے یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو کسی خاص ملک کے لیے استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ ان کا بھارت کا اشارہ جو تھا وہ پاکستان کی طرف تھا۔ بھارتی سرکار یہ کہنا چاہتی تھی کہ OIC نے جو بھی کشمیر کی حقیقت پر جو بیان دیا ہے وہ در حقیقت پاکستان کو فائدہ پہنچانے کی بات کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ کرناٹک میں BJP سرکار نے پوری ریاست میں حجاب پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس پابندی کے خلاف کرناٹک ہائی کورٹ میں بھی مقدمہ زیر سماعت ہے۔ دوسری طرف صوبائی اور مرکزی حکومتوں نے چپ سادھ رکھی ہے۔ واضح رہے کہ تنہا مسلم باپ پردہ لڑکی پر جن بے غیرت بے شرم ہندوؤں نے حملہ کیا وہ ہندوتوا کے مذہبی رنگ کے زعفرانی مفلر بھی اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حملہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت کیا گیا جو مسلم باپردہ طالبات کے خلاف بنایا گیا تھا۔ حکومتی آشرواد اور سرپرستی میں مسلم خواتین کے خلاف یہ ایک منظم سازش کا حصہ ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے اس تازہ واقعے نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ سب سے بڑے نام نہاد جمہوری ملک میں تو جمہوریت کا نام و نشان تک نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہاں ہندوتوا غنڈہ راج ہے جو دنیا کے سب سے بڑے مذہب اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کے بنیادی انسانی اور مذہبی حقوق کو تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے دنیا میں جمہوریت اور مذہبی آزادی کے نام نہاد علم بردار؟ جب بھارت میں دوسری بڑی آبادی کا یہ حال ہے تو سکھ اور مسیحی اقلیتوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ خصوصاً سکھوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی حالت زار کو بھی مد نظر رکھیں اور اس تمام تر صورتحال کے پیش نظر سکھوں کو بھی مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے اور اپنے حقوق کے لیے میدان میں آنا چاہیے۔ مسلمان ممالک کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ کاروبار پر مذہب کو فوقیت دیں اور کشمیری اور بھارتی مسلمانوں پر بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف متحد ہو کر آواز اٹھائیں۔
احادیث مقدسہ کی روشنی میں اب وقت بہت قریب ہے، بہت ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور مزید ظاہر ہوتی جا رہی ہیں۔ موجودہ سال ویسے بھی کچھ بہتر حالات کی نشاندہی نہیں کر رہا۔ پوری دنیا میں بے چینی اور اہم تبدیلیوں کے اشارے آ رہے ہیں۔ رواں سال دنیا بھر کے لیے مشکلات میں اضافے کا سال لگ رہا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے رجوع اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرمائے اور ہماری مدد فرماتے ہوئے ہمیں دین حق پر چلنے کی توفیق اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔